میں کر رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں, دوسرے کیا خیال اس پہ کریں گے, ان میں اعتماد کی بھی کمی ہوتی ہے اور ویلیڈیشن کے لیے بھی وہ لوگوں کے ساتھ باتیں جو ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک اور بڑی وجہ ہوتی ہے شیئر کرنے کی, وہ ہوتی ہے گلٹ. بعض اوقات ہم کچھ کام کر دیتے ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں کیا, تو اس کی ویلیڈیشن کے لیے, اپنی گلٹ کے ایموشن کو ختم کرنے کے لیے پھر بھی لوگ جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. اب دیکھیں, جہاں تک شیئر کرنے کی بات ہے تو دو تین چیزیں ہیں کہ ہم شیئر کرتے کیا ہیں, اس سے ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے کہ ہم کیوں شیئر کرتے ہیں. کچھ تو چیزیں ایسی ہوتی ہیں روزمرہ کی, روٹین کی چیزیں ہیں, وہ تو عام طور پہ آج کل ہر بندہ ہی شیئر کر رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کے دور ہے. کھانا کھانے گئے تو کوئی تصویر کھینچی اور اپلوڈ کر دی. بہرحال اس میں نہیں, تو آپ کو لگتا ہے یہ جو خاص طور پہ جیسے آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی ہے, سوشل میڈیا نے بھی ہمیں عادی بنا دیا ہے اوور شیئرنگ کا یا پھر شیئرنگ کرنے کا, ہر چیز کا؟ بالکل ایک فرق تو پڑا ہے, جہاں پہ سب شیئر کر رہے ہیں تو پھر کچھ ایسے انٹروورٹ لوگ ہیں وہ بھی ساتھ شیئر کرنا شروع ہو گئے, ایکسٹروورٹ تو کر ہی رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہوتی ہے کہ روزمرہ کی چیزیں ہم شیئر کرتے ہیں. دوسرا پھر یہ ہوتا ہے جیسے بھی آپ نے بات کی کہ کچھ اگر ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی ہماری پرسنل چیز ہے وہ شیئر کرتے ہیں. تیسرا پھر ہوتا ہے کچھ بات کا سیکرٹ شیئر کرنا, جو اپنی چیزیں ہوتی ہیں. اب ان میں دیکھیں تین مختلف کیٹیگریز کی چیزیں ہیں جو ہم شیئر کرتے ہیں. اب جو پرسنل چیزیں ہیں, اس سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ جو روٹین کی چیزیں ہیں, وہ تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر شخص ہی شیئر کر رہا ہے, وہ دیکھا دیکھی. جو نہیں بھی شیئر کرنا چاہتا وہ بھی جب اپنے فرینڈ کو دیکھتے ہیں کہ وہ باہر جا کے انہوں نے کوئی فوٹو وغیرہ اپلوڈ کیا, وہ بھی کر دیتے ہیں, ریسٹورنٹ میں گئے یا شاپنگ کرنے گئے اینڈ آل دیٹ. دوسری چیزیں ہوتی ہیں جی پرسنل چیزیں. اب اس میں جو بھی ہم نے فیکٹر ڈسکس کیے کہ کیوں لوگ شیئر کرتے ہیں, وہ اس وجوہات پہ شیئر کرتے ہیں کہ جیسے کوئی پرسنالٹی ہے, کوئی کسی کی نیچر ہے, یا کوئی شخص ویلیڈیشن چاہ رہا ہے. اب بات آ جاتی ہے راز کی. راز زیادہ تر لوگ جو شیئر کرتے ہیں اس میں زیادہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ویلیڈیشن لینا اور کمپینین شپ لینا. لیکن اس کا زیادہ تر دیکھا یہی گیا ہے کہ جب بھی ہم کسی سے کوئی چیز شیئر کرتے ہیں اس کا نقصان ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ زیادہ تر لوگ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں. اس میں کن لوگوں سے آپ کو شیئر نہیں کرنا چاہیے, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ریڈ فلیگ کون کون سے ہیں. ان کے ساتھ جب بھی اگر آپ کو یا ایون کہ اپنی پرسنل چیز بھی شیئر کریں گے, نقصان اٹھائیں گے. نقصانات کیا ہوں گے اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کن لوگ شیئر نہیں کرنا. اچھا جی, سب سے پہلے تو کولیگز کے ساتھ بات نہیں شیئر کرنی. یہ بات تھوڑی آڈ ہے, لیکن ایشو یہ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ہمارے کولیگ کوئی خراب ہی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا, ایسا بالکل اچھے. چلیں ہم پازیٹیو سوچتے ہیں, زیادہ تر کولیگز اچھے ہی ہوتے ہیں, پازیٹیو سوچتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں. چلیں میں تھوڑا سا زیادہ پازیٹیو ہو گیا, اچھے ہوتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ لیکن اب بہرحال کولیگز میں کمپٹیشن تو ہوتا ہے نا, پھر اور ایک طرح سے ہیلدی کمپٹیشن ہونا بھی چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات پھر ہیلدی کمپٹیشن کرتے کرتے کبھی کولیگز ٹانگیں بھی کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب آپ نے کوئی چیز شیئر کی ہوتی ہے تو پھر آپ کے لیے نقصان ہوتا ہے. اگینسٹ سب سے پہلے کولیگز کے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں کرنی. اچھا, اس کے بعد نا زیادہ بتونی بندے کے ساتھ بھی چیزیں نہیں شیئر کرنی, چاہے وہ دل کا جتنا مرضی اچھا ہو, لیکن اس کو ہوتی ہے پیٹ کا ہلکا ہوتا ہے, obviously باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے نا, اور کچھ نہیں ملا تو پتا چلا آپ کا راز ہی اس نے کہیں اور شیئر کر دیا. ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ ایک پنجابی شاعر کہتے ہیں کہ بلیا یاراں نوں راز نہ دسیا کر, یاراں دے بھی یار ہوندے نے. تو اب اس کے بعد آپ نے کبھی بھی خود پسند شخص سے کوئی بات شیئر نہیں کرنی. خود پسند شخص ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. اس کے بعد جی سیلفش بندے سے کبھی کوئی بات نہیں آپ نے شیئر کرنی. انا پرست شخص سے کوئی بات نہیں ہم نے شیئر کرنی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو کمزور ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی بات نہیں شیئر کرنی. وہ جتنا چاہے مرضی آپ کے انٹرسٹ میں ہو, لیکن کیونکہ ذہنی طور پہ جذباتی طور پہ کمزور ہوتے ہیں, وہ آپ کی بات تھوڑا سا کہیں اور پھیلا دیتے ہیں. تو ان لوگوں سے آپ پھر کرنی کس کے ساتھ ہے؟ یہ لوگ تو ساری ہمیں ارد گرد نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو کرنی کس کے ساتھ ہے؟ ایگزیکٹلی, اب یہ بڑا اچھا کوسچن ہے, کرنی کس کے ساتھ ہے. دیکھیں سب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں شیئر کریں, بات کریں. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کرتے ہیں, ویسے اپنے دل کی باتیں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کریں. اس کے علاوہ آپ اپنے ساتھ شیئر کریں, لکھ لیا کریں بات کو کسی پیپر پہ جو آپ کے دل میں ہے, اس کے بعد پیپر کو ویسٹ کر دیا کریں, وہ سنبھال کے نہ رکھا کریں. یا اگر کچھ لوگ ڈائری لکھنے کے عادی ہوتے ہیں تو یہ بھی شیئر ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنے تھاٹس وغیرہ. اس کے علاوہ کچھ ڈاکٹر کے ساتھ شیئر کر لیا کریں. تو یہ اچھا, اس کے بعد پھر کچھ اچھے لوگوں کے ساتھ. اب ایسا تو نہیں نا کہ معاشرے میں اچھے لوگ نہیں ہیں, بہرحال معاشرے میں اچھے لوگ ہیں, ہمارے سنسیئر لوگ ہوتے ہیں, مخلص ہوتے ہیں, جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں, آپ ان کے ساتھ شیئر کر لیا کریں. لیکن پھر بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو راز ہوتا ہے نا, اوپر والی جو دو کیٹیگریز ہیں, پرسنل ڈیٹیلز ہو گئی, وہ تھوڑا بہت اگر آپ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں, کہ راز نہ آپ شیئر کیا کریں. کیونکہ انسانوں کا نا پلٹتے ہوئے پتہ نہیں چلتا, آج کا دوست ہے کل کا دشمن.